اچھا بھٹی صاحب ایک بات ہے، یہ ابھی طلال چودھری صاحب نے کہا کچھ باتیں چلیں ٹھیک ہے، ہم اس بحث پہ نہیں جاتے کہ وہ پھر اس پہ وہ ایک اور ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، بٹ سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اس وقت عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی چیف الیکشن کمشنر کو ہٹا دیں، جی وہ اپنے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ عمران خان صاحب کی جب اپنی حکومت تھی ہر کوئی کہتا رہا کہ بھئی آپ چیف الیکشن کمشنر کو برا بھلا مت کہیں، آپ اپنے جو ثبوت آپ کے پاس اگر ہے تو آپ وہ لگائیں، ان کے خلاف ریفرنس بھیج دیں، کیونکہ ثبوت کوئی تھا نہیں سرے سے۔ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ وہ ہمارے مسائل اور ہیں یا ہمارا اختلاف اور ہے، وہ انہوں نے آف دا ریکارڈ بھی کہا، وہ نہیں ریفرنس بھیجا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں جی آپ علیحدہ ہو جائیں، جبکہ انتخاب پنجاب کے اندر جو ہوا ہے وہ کہا جا رہا ہے جی بڑا زبردست انتخاب ہے، اور نظر بھی آ رہا ہے سب کو۔ اگر ایسا ہوتا، اگر کوئی دھاندلی ہوتی تو پی ٹی آئی کیسے جیت پاتی 15 نشستیں؟ لیکن عمران خان صاحب بضد ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی لیول پلینگ فیلڈ اور الیکشن کمشنر وہ ہوں جن پہ ہر ایک کو اعتبار ہو۔ یہاں مسلم لیگ نون کی طرف سے طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی لیول پلینگ فیلڈ، جب تک ہمارے قائد واپس نہیں آ جاتے، ان کے وہ کیمپین نہیں حصہ اس میں لے سکتے، تب تک کیسے ہو سکتا ہے لیول پلینگ فیلڈ ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ تو یہ تو پھر نہ وہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، وہ والا حساب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے بھائی جان کہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ سارے اختیارات میرے پاس ہیں، یعنی نون کے بھی سارے میرے پاس ہیں اور تحریک انصاف کے بھی سارے میرے پاس ہیں، میں ہی با اختیار آدمی رہ گیا ہوں اس ملک میں۔ اب کل آ جائیں دونوں کو میں تھوڑی تھوڑی اختیارات دے دوں گا تاکہ لیول پلے فیلڈ ہو جائے دونوں کے لیے، دونوں کو دے دوں گا کہ ڈے اینڈ نائٹ ایک میچ کھیلے اور دوسرا جو اگلے دن ڈے اینڈ نائٹ کھیلے۔ حد ہی ہو گئی ہے یار، کیا کریں اب؟ سمجھ نہیں آتی ان بچوں کی کہ جو ابھی بھی فیڈر پی رہے ہیں، دودھ پیتے فیڈر ہیں۔ بھئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اقتدار آپ کے پاس نہیں ہے تو چھوڑ دیں یار، چمٹے ہوئے کیوں ہیں؟ ایک کھڑے ہو جائیں، کہیں کہ یار نہیں چاہیے ہمیں اس حکومت جس میں ہمارے پاس اختیارات کوئی نہیں ہے، نہیں چاہیے ہمیں یہ عہدے جن میں ہمارے پاس طاقت نہیں۔ وہ تو کہہ دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے اسمبلی توڑنے چھوڑنے والا۔ وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنے جا رہی، وہ کہتے ہیں عمران خان کے پی اور پنجاب کی اسمبلی توڑے تو ٹھیک ہے ہم الیکشن کروا دیں گے۔ اس کا مطلب ہے الیکشن ابھی کوئی کرانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ جنہوں نے اتنا نہیں کیا اتنا ہی کر لیتے یار، اب کن سے کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہارے ہیں نا 15 سیٹیں پنجاب میں، ہارے ہیں نا لاہور میں 3 سیٹیں ہارے ہیں نا۔ ایک نقلی طریقے سے شہباز شریف کہتے کہ میں پارٹی صدارت سے مستعفی ہو رہا ہوں اس ہار پر، مریم نواز کہتی میں بھی نہیں رہوں گی پارٹی میں، حمزہ کہتے میں بھی پارٹی سے ہوتا ہوں، ایون فیلڈ سے کہا جاتا نہیں آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، آپ رہیں ادھر، آپ چلائیں پارٹی۔ تو اتنا ہی نقلی ہماری آنکھوں میں جھونک دھول دیتے۔ جنہوں نے پارٹی سے ریزائن نہیں دیا وہ حکومت سے نکلیں گے، پر عجیب و غریب ہمارے بھی سوال ہیں۔ لیکن پھر یہ وہ ہے کہ کیوں یہ نہیں چھوڑیں گے؟ اس لیے بڑی صاحب سوال اس لیے نا کہ اکیلے حکومت میں نہیں ہے، بڑی صاحب سوال اس لیے کہ اکیلے حکومت میں نہیں ہے، سارے اتحادی ہیں۔ اسی پہ آ رہا ہوں، ہاں جی اسی پہ آ رہا ہوں۔ ایک تو آپ کو اور ہم ساری قوم کو مبارک ہو کہ اس وقت ساری سیاست اقتدار میں ہے۔ جی جی، کوئی بندہ پوچھ لیں سب اقتدار میں ہیں اللہ کے فضل سے، سارے کے سارے۔ تو اب اس کے بعد ملک سارے کا سارا اگر خراب ہوتا ہے تو ساروں کو گل۔ اچھا کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ ایک مولانا صاحب زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ وہ چھوڑیں، اس وقت ان کے نون کے اپنے گھر میں ہارنے کے بعد کون چاہتا ہے کہ میں چھوڑ کے جاؤں اور آگے بھی ہار جاؤں؟ اور اس 3 ماہ کی کارکردگی کے پاس ان کو کوئی چھوڑنا کا کوئی منطق بنتی ہے کہ یہ ہماری کارکردگی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور عمران خان صاحب کس مقبولیت پر یہ چھوڑیں گے کہ اور زیادہ وہ ہو جائے مقبول؟ لیکن بات پھر وہی گھوم گھام کے آ جاتی ہے کہ بھائی جان 18ویں ترمیم کے بابرکت کے بعد مرکز میں آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ تو سال 600 ارب کے خسارے کے بعد شروع کریں گے۔ بالکل۔ آئی ایم ایف سے ڈیل کون کرے گا؟ آپ۔ ٹیکس کون لگائیں گے؟ آپ۔ گیس بجلی ڈیزل کے پیٹرول کے قیمتیں کون بڑھائے گا؟ آپ۔ بالکل ٹھیک۔ چوچو کا مربع زرداری صاحب مولانا صاحب کی فرمائشیں کون پوری کرے گا؟ آپ۔ اور پنجاب میں عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، مرکز میں وہ بیٹھے ہیں، سندھ میں وہ بیٹھے ہیں، بلوچستان والے میں وہ بیٹھے ہیں، آپ کو کیا ملا؟ یہ بڑا سوال ہے طلال صاحب کے سامنے، اور طلال صاحب کے ایکچول خیالات جو ہیں کہ ہمیں اس میں نہیں آنا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے، یہ وہ پارٹی میں کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ منصور صاحب لاسٹ سوال، آپ کو لگتا ہے میاں نواز شریف صاحب سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ سوال طلال چودھری صاحب سے میں اینڈ میں کروں گا اور کلوز کریں گے ہم پروگرام، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کو اب میاں نواز شریف کی ہی ضرورت ہے، اس کے بغیر بات بنے گی نہیں ان کی؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بالکل بات درست ہے، اور اگر اس کے اوپر نہ سوچا گیا، اس کے اوپر نہ پلان کیا گیا تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کا ابھی اور نقصان ہوگا۔
ان کو اور بھی زیادہ مار پڑے گی. اور حقیقی طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ دونوں جو شریف خاندان کے بچے ہیں, مطلب مریم نواز اور حمزہ شہباز, دونوں ہی جو ہیں وہ فیلئر ثابت ہوئے. ایز اے حمزہ ایز اے سی ایم obviously جس طرح بھی ان کا ٹینیور رہا پوری طرح کنٹروورشل رہا. مریم نواز نے 3 الیکشن کیمپینز اب تک چلا لی ہیں, جی بی کی چلائی, آزاد جموں کشمیر کی چلائی, اور اب یہ ضمنی انتخابات کی چلائی. تینوں کے اندر ناکامی دیکھنی پڑی مسلم لیگ نون کو, کوئی ٹیبل ٹرن نہیں ہوئے. ہاں البتہ اس سے پہلے جو ضمنی انتخابات پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوتے تھے, ایک ایک کر کے 2 کر کے, اس کے اندر ضرور ان کو فتح حاصل ہوئی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون سے ہے, اور نون سے نواز شریف جو ہے ان کو ہر صورت واپس آنا پڑے گا, تبھی مسلم لیگ نون کی کسی کیمپین میں لاسٹ کامنٹ چوئی صاحب, لاسٹ کامنٹ. میاں نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں واپس آئیں کیونکہ گیم ختم ہو رہی ہے, پی ایم ایل این کا کام خراب ہے اگر میاں نواز شریف ملک سے باہر ہی رہتے ہیں, یہ سب کی رائے ہے. منصور علی خان بھی یہی سمجھتے ہیں, اور اگر آ جائیں, میرے خیال میں بٹی صاحب تو کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو پاکستان آنا چاہیے. دیکھیں بالکل جن کا جو ظلم اور زیادتی کا ہے وہ ختم ہونی چاہیے نا جی, وہ سوچ بھی ختم ہونی چاہیے. یہ درجہ چہارم کے ہم چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیشنز ہو, جو لیڈرز ہو, وہ اس ملک میں ہو ہی نہ, یہ سوچ ختم ہونی چاہیے. اور یہ اگر نہیں ختم ہوگی, سیاسی استحکام نہیں آئے گا, سیاسی استحکام نہ ہوا, معاشی استحکام نہیں ہوگا. اب میں آپ کو بتا دوں, اب ہم کوئی وزن نہیں اٹھائیں گے صرف ریاست کے نام پر. اگر وزن اٹھانا ہے تو سب نے اٹھانا ہے, سارے سٹیک ہولڈر شامل ہوں گے, نہیں تو ہم لوگوں کے گناہوں کا وزن نون لیگ اپنے سر پہ اکیلے نہیں اٹھائے گی. اور آخری ایک بات, مریم نواز نہیں ہاری اس الیکشن میں, اس نے ہمیشہ ہارے ہوئے الیکشن میں جان ڈالی ہے. اور اگر حمزہ شہباز سی ایم کا الیکشن نہ لڑتے, ہم پہلے ہی راؤنڈ میں ہار جاتے. وہ ہم نے کوئی ان کی وہی امیدوار تھے جو یہاں تک پہنچے ہیں, اور مریم نواز ہی تھی جس نے آزاد کشمیر ہو, گلگت ہو, یہ بائی الیکشن ہو, وہ نہ ہوتی تو ہم بہت نیچے ہوتے. انہوں نے الیکشنز میں جان ڈالی ہے, تو وہ ناکام نہیں ہوئے. یہ پارٹی کے یہ ایسے فیصلے ہیں جو ان دونوں کے بھی اختیار سے باہر ہیں, تو انہوں دونوں نے پارٹی کے لیے کام کیا ہے, اور یہ میرا خیال ہے یہ کہنا مناسب نہیں.